میں اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت اقدس علامہ مفتی عبدالغنی صاحب سے عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور حضرت والا کا ناصحانہ مواعظ ہم سب انشاءاللہ اس سے مستفید ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان میں ہماری خانقاہ رائے پور کے جانشین حضرت اقدس الحاج شاہ عتیق احمد صاحب بھی تشریف لے آئے، آپ حضرات ان کی بھی زیارت فرما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم سب کے مربی و مشفق سرپرست حضرت شاہ صوفی معین الدین صاحب مدد اللہ العالی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات ان بزرگوں کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور اس سے فیض سے آپ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ صوفی کثیرہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ معزز حاضرین، یہ جلسے ہماری تہذیب کی ایک کڑی ہے، اسلام کے نظام کی اور اسلام کی شکل و صورت کی، اسلام کے نظام کو چلانے کے لیے، مدارس کو چلانے کے لیے یہ جلسے جو ہے ہمارے اکابر نے صحابہ سے لے کر یہ پروگرام جب خلفائے راشدین کی حکومت تھی اس وقت بھی، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج اس دور میں خاص کر ہماری یہ شناخت بن گئی ہے، جلسے جو ہے یہ مدارس کی شناخت بن گئی ہے۔ اس لیے جو ہے ان جلسوں کے انعقاد کے بارے میں جتنا کچھ مصارف ہوں گے وہ سب قربات عند اللہ ہے اور ثواب کا، نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ مدرسوں کے جلسوں میں آنا، بیان سننا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجا تو اللہ نے ایک بنیادی شرط رکھی، فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کو وضاحت کر کے دین سمجھا دیا جائے، خدا کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، رسالت کس کو کہتے ہیں، ملائکہ کس کو کہتے ہیں، اور قبر قیامت کس کو کہتے ہیں، تقدیر، اچھی بری تقدیر کس کو کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت خاص کر ہم سب چیزوں سے غافل ہو گئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جس سے غفلت قوموں کی تباہی ہے اور مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا، اس کو تسلیم کرنا، اس کی گہرائی میں جانا اور اس کو اپنے لیے ہر مصیبت میں اپنا سہارا بنانا، ہر مشکل میں وہ ہمارا سہارا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ہو، دنیا ساری میں آگ لگ جائے تو بھی جب ہمارا عقیدہ اس پر ہوگا تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اگر ہمارا عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے تو بھائیوں اور دوستوں ہمارے لیے تباہی ہے۔ آپ ہی کے قریب یہاں
ہمارے بزرگ رہتے تھے سائیں عبداللہ، یہاں طرح طرح کے لوگ باتیں ہوئی، حالات آئے، چیویں گوئیاں ہوئیں، جب ان کے ساتھ بات ہوتی تھی تو وہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، کوئی بڑے مفتی نہیں تھے، کوئی بڑے قاضی نہیں تھے، کوئی بڑے ملک کے لائر نہیں تھے، کوئی بڑے جو ہے تو بارے اتنا پاس نہیں تھے، لیکن وہ تقدیر پر ان کو اتنا پکا ایمان تھا، ہنس کر کہتے تھے تم تقدیر کو مانتے ہو، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک گھاس کا تنکا جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر وہ گھاس کا تنکا جو ہے کوئی اکھیڑ نہیں سکتا۔ انسان تو انسان ہے، جب انسان کا سانس نکلتا ہے اس کا فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے، زمین پر نہیں ہوتا، یونوں میں نہیں ہوتا، پارلیمنٹوں میں نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ کوئی وزیر، کوئی قانون دان، کوئی لائر، کوئی جج اس کا فیصلہ نہیں کرتا، یہ فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اور صرف اسرائیل اس کو سانس نکال سکتے ہیں، میکائیل بھی نہیں نکال سکتے، جبرائیل بھی نہیں نکال سکتے، اسرافیل جو ہے تو نہیں نکال سکتے۔ بھائیو، میرے بھائیو یاد رکھو، ہمیں جب تقدیر پر ایمان ہوگا تو اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہمیں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ اپنے اللہ سے دوری ہے، میرے رب پاک سے ہمیں دوری ہے۔ جیسے حضرت نے بھی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد کریں تو، لیکن یاد کس طرح کریں؟ اس طرح کریں کہ ہمارے دل کے اندر اس وقت دنیا کے کسی انسان کا خیال نہ ہو، دنیا کی کسی چیز کا، کھیتی باڑی، مکان، دکان، اسمبلی، پارلیمنٹ، روپیہ، پیسہ، یونیورسٹی، کالج، یہاں تک کہ اپنی جان کا بھی پتہ نہ رہے، تب تو ہے اللہ کا ذکر۔ آج اگر سب سے بڑی کمی ہے ہمارے اندر، میں بتانا نہیں چاہتا آپ کو، ہمارے یہاں ایک نظام ہے، تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں ایک نظام ہے جس طرح یہ دنیا کی حکومتیں بنتی ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ لوگوں کی حکومت بنتی ہے، وہ چنے جاتے ہیں، لیکن آج ہماری، وہ چنے جاتے تھے علماء سے، آج ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ جو ہے تو وہ دوسروں سے لا کر مسلمان بنا کر ان کو ڈیوٹی دے دی جاتی ہے ملکوں کی۔ آپ کو یہ پتہ نہیں، کاش آپ کی وہ آنکھیں ہوں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کا حال کیا ہے۔ ہم تو لٹ گئے، ہمارے پاس کچھ رہا نہیں، ہماری عقل لٹ گئی، ہمارا علم لٹ گیا، ہماری سینس لٹ گئی۔ اگر ہمیں بغداد کی بیت الحکمت یاد ہوتی، اگر ہمیں ابن رشد یاد ہوتے، اگر ہمیں امام غزالی یاد ہوتے، اگر ہمیں اپنے اسلامی دور کے جغرافیہ کے ماہرین یاد ہوتے، میتھمیٹک کے یاد ہوتے، تو یہ پھر ہمیں شکایت نہ ہوتی کہ آج ہم جدید تعلیم سے ناواقف ہیں۔ یہ تو ہم نے دنیا کو دیا ہے۔ 16ویں صدی سے پہلے ساری دنیا جہالت میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، آپ برنل کی اکیڈمی اٹھا کر دیکھ لو، آپ فرانس کی جو ہے تو لائبریری اٹھا کر دیکھ لو، آپ وہ رصدگاہیں جو یورپ میں پرانی قائم ہوئی تھی، ان کی جو انہوں نے فوٹو چھایا کی ہے، وہ اٹھا کر دیکھ لو کہ یہ تمام رصدگاہیں ہمارے جو ہے بغداد کی دین تھی، یہ ہمارے اسلامی دور کی دین تھی، یہ ہمارے علماء کی دین تھی، یہ جامع ازہر کی دین تھی،
یہ ہمارے اداروں کی دین تھی. خود ہمارے اکابر جانتے ہیں اس وقت جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ انگریزوں نے ان کو کسی نے کہا کہ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اقلیدس پڑھاتے ہیں. انگریز آیا میں بیٹھوں گا وہ اقلیدس پڑھا سکتے ہیں؟ علم حیات. آج تو شرح چمڑی بے سباب بھول گئے ہم. آج تو اس طلاب کا نام بھی نہیں یاد رہا. میرے بھائیوں اور دوستوں قریب کی بات ہے، قریب زمانہ جو گزر گیا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں وہ انگریز بہت بڑا ماہر تھا، بہت بڑا اسپیشلسٹ تھا علم حیات میں. اور وہ جو بیٹھا رہا جب حضرت نے اس کی شکلیں بنائی اور جو ہے تو وہ اس پر بحث کی، طلبہ سنتے رہے، تو اس انگریز نے توبہ کی، کہا کہ مسلمان مولویوں کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں. ان کو اللہ نے اتنی مہارت دی ہے. اگر آپ جغرافیہ کے پرانے ہمارے ماہرین کو ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری کے ہمارے قدیم ماہرین کو بیتلاموس دوسری تیسری جو تاریخ کی کتابیں ہیں جو اسلام سے قبل دور میں لکھی گئی، پھر اسلامی دور میں ان میں کام ہوا ہے جی. ہمارے یہاں تعلیم نہیں رہی، اپنی تعلیم نہیں رہی ہے. ہماری اپنی تعلیم لٹ گئے ہم. ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. ہم مال کے اعتبار سے لٹ گئے، ہم بزنس کے اعتبار سے لٹ گئے، ہم اخلاق کے اعتبار سے لٹ گئے. لیکن ہمیں احساس نہیں ہوا. ہم نے چند جگہوں میں جو ہے اپنی ساری میراث سب کچھ کھو دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں وقت نہیں ہے کہ میں اس جامعہ رحمت گگرولی کے مدرسے میں بیٹھ کر آپ کے سامنے وہ بات بتاؤں کہ جو کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے اور خود ہمارے مسلم حکمرانوں نے کیا کیا ہے. یہ بگاڑ آج نہیں آیا، یہ ہمارے اسلامی دور سے آیا ہے، جو اسلام کا آخری دور تھا جب ڈکٹیٹرشپ آ گئی اور وہ جاہل حکمران بن گئے، ان پڑھ لوگ حکمران بن گئے. خواہشات پوری کرنے کے لیے، نفسانیت پوری کرنے کے لیے شہوات کے پیچھے پڑ گئے، دولت کے پیچھے پڑ گئے، حرص کو پیچھے پڑ گئے. آج ہم کیوں رونا رو رہے ہیں؟ پہلے سوچو تو صحیح ہم نے کیا کیا ہے. ہم دوسروں کو کیا کہیں گے؟ ہم نے تو خود غلطیاں کی ہوئی ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا ہے. میں تو اتنا راتوں کو سوچتا ہوں کہ باری تعالیٰ کہاں خواجہ اجمیری کہاں چلا گیا، شیخ علی رامتینی کہاں چلا گیا، جنید بغدادی کہاں چلا گیا، باشر الدین بوستامی کہاں چلا گیا، علامہ قشیری کہاں چلا گیا، امام غزالی کہاں چلا گیا. اور پھر ہندوستان میں کبھی دلی جو ہے وہ اہل اللہ کا مرکز تھا. دلی کے اولیاء کرام شام کا فیصلہ کرتے تھے. دلی کے اولیاء کرام دلی میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ مکہ میں آپ کون سے امام آنا چاہیے. شاید آپ کی جلدی بات سمجھ میں لیکن کوئی جو عقلمند بیٹھے وہ سمجھ جائیں گے میری بات. میرے بھائیوں اور دوستوں آج ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ گاہے گاہے بعض خواہ یہ قصہ پارینہ رہا، گاہے گاہے یاد خواہ یہ قصہ پارینہ رہا، گر خواہی یاد آجن داغ ہائے سینہ رہا. اب تو ہمارے حضرت جو میں نے اسی لیے درخواست کی تھی کہ حضرت کچھ بیان کریں گے تو میرے جیسا گم شدہ طالب علم جو ہے وہ بھی کچھ حضرت سے حاصل کرے گا. تو الحمدللہ مجھے بہت کچھ حاصل ہوا. اور جب حضرت بیان کر رہے تھے میرے بھائیوں اور دوستوں اس وقت اللہ تعالیٰ کا کرم ہو رہا تھا، اللہ کی رحمت ہو رہی تھی، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا تھا. یہ نظر چاہیے نا، یہ گندے دل میں نہیں آتا.
یہ پاک دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. ان آنکھوں کے بغیر یہ تو بصر ہے، اس کے علاوہ بصارت ہے. ذرا بصارت